مجھے اگر انصاف نہ ملی تو اس ڈپٹی کمشنر صاحب کے پی اے کی وجہ سے مجھے نہ ملی. جب وزیر اعلیٰ صاحب نے اگر 10-20 ہزار روپے میرے بچوں کو انعام دیے ہوئے ہیں تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو پیسے لے لیے. تو سر اس میں نے کچھ پیسے کو تو نہیں کہا کہ سر کہ آپ مجھے پیسے دو یا بچے میں پیسے کے لیے کہ تو سر مجھے اسی لیے انصاف نہیں ملا. اگر یہ میری اس وقت اس نے مجھے جلسے میں خود کہا کہ جب میں بچوں کے اوپر گیا تھا سر, بچوں کو لینے کے اوپر اسٹیج کے اوپر گیا تھا, تو اس نے مجھے خود کہا کہ آپ مجھ سے مل لیں. لیکن سر جب دوبارہ گیوں تو یہ میرے بات سننے کو تیار نہیں ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ ابھی کو آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا. تو میں سوچ یہ کر دوں کہ کتنا مشکل سے. جی السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا چودھری مراد میر. آپ دیکھ رہے ہیں منصورہ نیوز. اس وقت میں موجود ہوں اوگی کے علاقے سوسل گلی کے مقام پر موجود ہوں. یہ پہاڑی علاقہ ہے. ساتھ جو چھوٹے جو بچے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ. ان کی عمریں جو ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن ان کے قد چھوٹے, ان کے قد نہیں بڑھ رہے. ان کے والد صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا پورے پاکستان کے اندر یہ ہر دروازہ کھٹکھٹایا, حکومتی نمائندوں کو دروازہ کھٹکھٹایا, بڑی ہسپتالوں میں گئے, لیکن ابھی تک ان کا تاحال 6 نومبر کو ہونے والے جو جلسہ ہوا وزیر اعلیٰ محمود خان کا وفا کے مقام پر, وہاں پہ بھی گئے. وزیر اعلیٰ سے بھی ملاقات ہوئی ان بچوں کی. وزیر اعلیٰ نے ان کو انعامات بھی دیے لیکن وہاں پہ بھی ان کی داد رسی نہ ہو سکی, نہ وہاں پہ ان کی سنائی ہو سکی اور نہ ان کو آگے جانے دیا جو کہ جا کر وزیر اعلیٰ سے یہ بات چیت کر سکیں. پشاور بھی گئے ملاقات کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ سے, لیکن وہاں پہ بھی ان کو نہیں چھوڑا گیا, نہیں ان کو داد رسی سنائی گئی. دوسرا, حکومت کی طرف سے یہ اعلانات کیے جاتے ہیں کہ صحت کارڈ پہ ہم علاج کرتے ہیں, لیکن تاحال ابھی تک ان بچوں کا کوئی بھی کسی ہاسپٹل میں یا کسی ہاسپٹل میں ابھی تک ان کے صحت کارڈ کے حوالے سے علاج نہ ہو سکا. میرے ساتھ موجود ہے شمع اختر, جو چھوٹی بچی ہے. اس کی پیدائش جو ہے وہ 2006 کی ہے اور اس کی اس حساب سے ابھی جو عمر بنتی ہے وہ 15 سال بنتی ہے. خالد اختر جو میرے ساتھ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے, اس کی عمر جو ہے 2004 میں اس کی پیدائش ہے اور یہ اس حساب سے 17 سال جو بنتی ہے. عمر کے لحاظ سے یہ جوان ہے لیکن قد کے لحاظ سے یہ چھوٹے ہیں اور ان کی عمریں بڑھ رہی ہیں لیکن ان کے قد نہیں بڑھ رہے. آئیے جانتے ہیں ان کے والد صاحب سے کہ والد صاحب جو ہے اس مفلسی میں اور غریبی کے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کے علاج کے لیے یہ کہاں کی در کی ٹھوکریں انہوں نے کھائی اور یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں ان بچوں کے حوالے سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں منصورہ نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی محنت کی اور میری جب وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات ہوئی تو منصورہ نیوز والوں نے میری بہت مدد کی اس میں, اور یہاں پہ 2 گھنٹے کا سفر بھی کیا اور میرے گھر پہ بھی انہوں نے میرا گھر بھی دیکھ لیا ہے. میرے تمام تفصیل میں نے میڈیا کو بتا دی اور میں وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں اور وزیر اعلیٰ محمود خان کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. انہوں نے ایک بڑے جلسے عام میں اتنی بڑے جلسے میں میرے بچوں کو عزت دی تو اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیں. اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ میرے بچوں کے سر پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ہاتھ رکھ لیا تو اور ان کو نقد انعام بھی دیا تو وہ میرے لیے بہت کچھ ہے. لیکن میں افسوس سے کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سے آپ کس لیے ملنے کے لیے گئے تھے؟ جی ملاقات کا کیا وجہ کیا تھی؟ جی ملاقات کا میرا یہی تھا کہ یہ بچے میرے جو ہیں کراچی میں, لاہور میں اور خیبر پختونخوا 3 صوبوں میں گیا ہوں. کسی سے میں نے ایسے اپیل نہیں کی کہ آپ ہمارے پیسے دو یا کچھ ایسا کرو, لیکن میں نے سر ان کا جو علاج ہے وہ کروانا ہے. پہلے مجھے یہ بتائیں ان بچوں کی عمریں کتنی ہیں, اس بچی کی کتنی عمر ہے؟ جی اس کی عمر ہے 14 سال سے لے کے 15 سال کے درمیان, اور اس کی عمر ہے 16 سال سے لے کے 17 سال کے درمیان تک. یہ نادرہ کا جو بنے ہوئے سر وہ ہم نے آپ کو ہاتھ میں دیے ہوئے. جی تو میں وزیر اعلیٰ صاحب سے ملنے کی میں نے کوشش اسی لیے کی ہے کہ ایک مرتبہ مجھے ہمارے ایم پی اے صاحب نے اور ایم این اے نے انہوں نے میں لیٹر بھی دیے ہوئے. ہم وزیر اعلیٰ صاحب کے گھر میں گئے ہوئے ہیں, وہاں پہ میرے بچے وزیر اعلیٰ صاحب محمود خان کے گھر میں گئے ہوئے ہیں, وہاں پہ مجھے کھانا ملا ہے, مجھے بہت عزت ملی ہے. تو اس کے بعد میں وزیر اعلیٰ آفس گیا ہوں لیکن مجھے کسی نے ملاقات کا وقت نہیں دیا. جب مجھے ایم پی اے ایم این اے صاحب کے کہنے پر گیا تھا لیکن مجھے ملاقات کا وقت نہیں. تو دوسرا جب میں وزیر اعلیٰ سے پشاور ملنے کے لیے گئے, یہاں پہ کس نے کہا تھا کہ آپ وہاں پہ جائیں؟ ایم پی اے بابر سلیم خان نے, ایم پی اے بابر سلیم خان اور ایم این اے صالح محمد خان صاحب. پھر آپ کی ملاقات وہاں پہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ جی نہیں وہاں پہ نہیں ہوئی سر.
वहाँ पे हमारी मुलाकात नहीं, तो वहाँ से हम वैसे वापस आए हुए हैं। तो जलसे में मैं जब गया हूँ सर, तो मानसेरा पुलिस वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे ज़िले के बहुत अच्छी पुलिस है। और जैसे पुलिस वाले मैंने पंजाब हर जगह मैंने देखे, लेकिन मेरे बच्चों की पुलिस वाले ने मेरे बच्चों की मदद की है, मेरे बच्चों को जूस भी लेके दिए हुए हैं। तो पुलिस वाले ने मैं रोका नहीं है उनका। से मुलाकात जी मुलाकात के लिए कि मेरे बच्चों ने मुतासिर लेके पुलिस वाले ने मुझे धक्के नहीं मारे, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो सर मैं इन बच्चों के खातिर मैं पंजाब तक भी गया हूँ। फवाद चौधरी से इस बच्ची मेरी की तस्वीरें मुझे दे, फवाद चौधरी से वफाकी वज़ीर से, कि मैं उनसे भी गया हूँ। मैंने उनको कहा कि मैं वज़ीर आज़म साहब को बताऊँगा। तो हमारी पाकिस्तान के सबसे बड़ी जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सर मैं बच्चों को वहाँ पर भी लेके गया हूँ। मैंने किसी सिक्योरिटी ने मुझे नहीं रोका, मैंने अपनी मेडिकल की रिपोर्ट लिखाई, अपनी फरियाद की, तो वहाँ पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुझे जाने दिया और वहाँ पे मैंने दरख्वास्त डाल की। और लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बच्चों के सर मैं कह रहा हूँ। तो सर मैं अभी ये चाहता हूँ कि मैं जलसे में इसीलिए कहता हूँ कि अगर मेरी बच्चों की ज़िंदगी का मसला है, जो सेहत कार्ड भी मिले हुए हैं कि जिसमें कहते हैं कि 10 लाख रुपए, लेकिन उनमें से ऐसे है, मैंने उनका अस्पताल में भी गया हूँ, तो मैंने उसका बिल्कुल अपनी मेडिकल की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि इस पर ये जो मर्ज़ इनको है वो इलाज इसमें नहीं है। तो जो मर्ज़ इसको बच्चों को लहा के, क्या वो हॉस्पिटल नहीं है, उस हॉस्पिटल में इलाज नहीं है? जी उन्होंने कहा ये इस कार्ड पे हो नहीं सकता, इस कार्ड में ये नहीं है, इसमें और से इलाज है। सर मानसेरी में गया हूँ जी। तो सर मैं यही अच्छा बच्चों के हवाले से बताएं, कहाँ पे आपने इनका इलाज करवाया? सर चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में गया हूँ, मलक रियाज साहब के अस्पताल में गया हूँ। क्या कहते हैं इनका इलाज मुमकिन है? ये डॉक्टर कह रहे थे सर कि मुझे मलक रियाज साहब के डॉक्टरों ने ये बोला है कि आप यहाँ तक तो पहुँचाए, लेकिन इनका हमारे पास इनका वहाँ इनको जो मर्ज़ है इनका मुकम्मल इलाज हमारे पास नहीं है। तो आप कभी मीडिया को बताएं, अगर मीडिया आपकी मदद करें, आपको वज़ीर आज़म या वज़ीर आला साहब से उन तक आपकी आवाज़ पहुँचा दे, तो आपका किसी बड़े हॉस्पिटल में हो सकता है। तो सर मीडिया ने मेरी बहुत मदद की, समन न्यूज़, डाउन न्यूज़, खैबर न्यूज़, न्यू न्यूज़, सर इन्होंने मेरे बच्चों के ख़बर नशर की है और टीवी पे चलाए हुए हैं। तो सर उन्हें मेरे जब भी मैं मीडिया के पास गया हूँ सर, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ना उनसे मेरे से कुछ पैसे उल्टा लेने के सर मुझे दिए हुए, मुझे किराए भी दिए हुए, मीडिया ने मेरे बच्चों को कपड़े लेके दिए हुए, मीडिया के नुमाइंदों ने। तो सर जहाँ पे भी गया हूँ तो मतलब है, जिसके पास भी गया हूँ तो मतलब है उन्होंने मेरी गाल मानी है, उन्होंने मुझे आगे छोड़े। लेकिन सर मैं अफसोस से कहता हूँ कि मैं इतना किराया, लाखों रुपए सर मैंने किराए पे लगाई हुई, मैंने मजदूरी की हूँ सर, वो यहाँ तक गया हूँ, मैंने किराए लगाई हुई। ये हमारा पैदल रास्ता भी सर, आप मीडिया वाले सर आपने ये हमारा रास्ता भी देख दिया, इनको मैं उठा के लेके जाता हूँ, ये चल तो नहीं सकते, आप इनको देख सकते। तो सर मुझे मेरे दिल पे अभी और कोई अरमान नहीं है, ना घर का है, मैंने सर आपको बता दिया, ना घर का है, ना दौलत का है, ना और किसी का है। मैं किसी मालदार ऐसे आदमी के पास दरवाजे में नहीं जाके नहीं बैठा कि हमें पैसा सर ऐसे नहीं किया, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना वक्त गुजरता है। लेकिन ये हमारे मुल्क में सर, अगर इस हमारे पूरे मुल्क में ऐसा एक बंदा हो, ये मेरे दिल पे बहुत बड़ा अरमान है कि जो मेरे साथ हुआ है उसको मैं बताना, अगर बताऊं तो उस मतलब है, लेकिन मैं कि मेरी वो आवाज़ पहुंचा दें कि सर जब मैं इतने लोगों के पास गया हूँ, बड़े बड़े लोगों के पास गया हूँ, कई डॉक्टरों के पास गया हूँ, तो सर जिन लोगों ने मतलब मेरी बात नहीं सुनी, मुझे एक शख्स ने बोला है सर, अभी आपको सही बात बता, मुझे एक शख्स ने बोला है कि वो आयु मेडिकल में, और मैंने दरख्वास्त दी थी वज़ीर आज़म ऑफिस में, तो उन्होंने मोड़ वापस इनको लाए, उसने मुझे फ़ोन किया और उस डॉक्टर ने मुझे बोला है कि सर आप इमरान खान को बोल लो। सर ये दिल पे मारा बहुत हुई है, बच्चों का भी ऐसा इतना कोई अरमान नहीं है, बस किसी को अल्लाह रोक देते हैं, किसी को माजूर देते हैं, लेकिन वो बात जो मुझे खा जाती है कि मैं कहता हूँ कि ऐसा कुछ मर्द हो कि जो वज़ीर आज़म साहब के कानों तक मेरी आवाज़ पहुँचा दें, मैं इसके तलाश में हूँ सर। नहीं, आपकी वज़ीर आला से बच्चों की मुलाकात हुई तो वज़ीर आला पहुँचा सकते हैं आपकी आवाज़, लेकिन ये है कि वज़ीर आला तक आपको छोड़ा क्यों नहीं आगे, जो 6 नवंबर को बफा में जलसा हुआ? सर मुझे छोड़ा इसीलिए नहीं कि मुझे जो हमारा डिप्टी कमिश्नर साहब के जो PA, तो सर ये बच्चे उसके हाथ में पकड़े हुए थे,
تو وزیر اعلیٰ صاحب اتنا کہ تو سر کہ وہ ہر کسی سے ملیں. تو وزیر اعلیٰ صاحب کا حکم بھی ہوا ہے وہاں سے سر. تو میں تو سامنے سے دیکھ رہا تھا کہ اس کو بلاؤ اس کے والد کو. وزیر اعلیٰ صاحب کو سر میں اس کو شکریہ اسی لیے ادا کر دوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب اس کو وہ ہمارے حالات سے ناخبر ہے کہ وہ بچے اسٹیج پہ گئے ہوئے تھے. ایسے تو بہت لوگ شوق سے بھی ملتے ہیں, ان کی شوق پوری ہو جاتی ہے. لیکن سر ٹھیک ہے, ہمارا شوق تو ہے, ہمارا وزیر اعلیٰ ہے, ہمارا پٹھان ہمارا بھائی ہے, تو وہ ہماری بڑے کتنا بڑا صوبہ ہے, ہمارا وزیر اعلیٰ ہے, اس کو ہم مانتے ہیں. تو لیکن سر مجھے آگے نہیں چھوڑا. مجھے اگر انصاف نہ ملی تو اس ڈپٹی کمشنر صاحب کے پی اے کی وجہ سے مجھے نہ ملی. ڈپٹی کمشنر صاحب کون پی ہے؟ نور کی بات کر رہا ہوں سر. آپ کی نور سے ملاقات ہوئی ہے؟ ڈپٹی کمشنر کے آفس میں گئے آپ؟ اس کے بعد میں گیا ہوں سر. اس کے بعد میں گیا ہوں. تو سر جب وزیر اعلیٰ صاحب نے اگر 10-20 ہزار روپے میرے بچوں کو انعام دیے ہوئے ہیں تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو پیسے لے لیے. تو سر اس میں نے کچھ پیسے کو تو نہیں کہا کہ سر کہ آپ مجھے پیسے دو یا بچے میں پیسے کے لیے کہ تو سر مجھے اسی لیے انصاف نہیں ملا. اگر یہ میری اس وقت اس نے مجھے جلسے میں خود کہا کہ جب میں بچوں کے اوپر گیا تھا سر, بچوں کو لینے کے اوپر اسٹیج کے اوپر گیا تھا, تو اس نے مجھے خود کہا کہ آپ مجھ سے مل لیں. لیکن سر جب دوبارہ گیا ہوں تو یہ میرے بات سننے کو تیار نہیں ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ ابھی آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا. تو میں سوچ یہ کر دوں کہ کتنا مشکل سے کتنا مشکل سے یہ بچے سوات تک جب گئے ہوئے, وزیر اعلیٰ صاحب کے گھر گئے ہوئے, وزیر اعلیٰ آفس میں گئے ہوئے, تو سر کتنی مشکل سے اس جلسے میں گیا ہوں. جلسہ گاہ میں, اتنے بڑے جلسہ گاہ میں سر جانا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن مجھے اللہ خوش رکھے, میں نے پہلے بھی شکریہ ادا کیا ضلع مانسہرے کے پولیس والوں کو, انہوں نے جیسے اپنے بچے سمجھے. خالد صاحب آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان بچوں کا علاج ہو سکے کسی ایسی ہاسپٹل میں؟ جی میں یہ کہتا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسا علاج ہو سکتا ہے. میں جب وزیر اعلیٰ صاحب سے اور وزیر اعظم صاحب ہیں, ہمارا وزیر اعظم عمران خان صاحب, میں اسی لیے اس سے سر بار بار یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہمارا وہی کر سکتا ہے, ہمارا وزیر اعظم ہے. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ ایسا مرد کوئی ہوگا نا کہ جو میری آواز وہاں تک پہنچا دے. اور میڈیا سے سر تو میں تو رکھتا ہوں انشاءاللہ, میڈیا سے امید ہے کہ میں جب وزیر اعظم صاحب کو کہ کانوں تک میری بات پہنچ گئی تو انشاءاللہ پھر یہ ساری دنیا پھر سن لے گا, اور مجھے میڈیا پہ اجازت بھی دیں گے اور میں بتا دوں گا. اور یہ اچھا مہنگائی ہے, سب سے زیادہ میں تنگ ہوں, میں غریب ہوں, سب چیز میرا اسپتال کے اوپر, میں خود ہیپاٹائٹس کے مریض ہوں. لیکن یقین مانے میرے بھائی کہ مہنگائی سے اتنا نہیں تنگ, گزارا کر لوں گا. لیکن کسی کے اوپر کوئی جیسا کوئی تشدد ہوتا ہے, جیسی کسی کی بات نہیں سنتا ہے, کوئی اس کو مارتا ہے, تو عمران خان صاحب کے دور میں یہ تو بہت زبردست بات ہے. اگر کسی سے زیادتی ہوتی ہے تو فوراً میڈیا پہنچ جاتی ہے, کوئی پہنچ جاتا ہے, تو بس کوئی شکایت سیل پہ پہنچ جاتے ہیں. ابھی بہت سے طریقے بنے ہوئے ہیں, تو وہ وزیر اعظم صاحب کے کانوں تک پہنچ تو اس کو کھڑی سزا مل جاتی ہے. تو میرا آخری بات یہ ہے جی کہ میرا ارمان یہ کہ جیسے میرے ساتھ ہوا, اور جتنے میں نے کرائے خرچ کیے ہیں, جتنی جگہوں پر میں گیا ہوں جہاں پہ مجھے دھکے مارے ہوئے ہیں, تو میرا سب کچھ میرے پاس, ہر چیز کا ثبوت میرے پاس موجود ہے. بتانے کی ضرورت نہیں. جب میری کسی نے سنا, وزیر اعظم صاحب نے جب نوٹس لیا, تو انشاءاللہ پھر یہ سب باتیں پہنچ جائے گی, اور بہت سے ظالم جو ہے وہ کرسیوں سے نیچے آ جائیں گے انشاءاللہ. تو میری بھی یہی خواہش ہے, انشاءاللہ میری خواہش پوری ہو جائے گی, میری خواہش پوری ہو جائے گی. اور میری امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا ہوگا کہ کپتان صاحب کے کانوں تک میری بات پہنچ جائے گی. تو میں اللہ سے بھی یہ دعا مانگتا ہوں کہ میں مر نہ جاؤں, اور میرے دل پہ یہ ارمان نہ رہ جائیں کہ صاف ہو جائے کہ جیسے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کا پوچھا جائے, تو میرا دل پہ ویسے نہ کوئی دولت کا نہ کوئی ایسا, میرے دل پہ اور کوئی ارمان نہیں. لیکن یہ باتیں جو میرے ساتھ ہوئے, بچے میرے ساتھ تھے, تو میں بھی بتا نہیں سکتا. میرا یہی مطالبہ ہے کہ اتنے تک میرا آخر دم تک بھی چلے جاؤں گا. جب میرے جسم میں ساہ ہے تو اتنے تک بھی ان کے خلاف جاؤں گا کہ جنہوں نے میری بات نہیں سنی اور مجھے اتنے اور ایسے بری باتیں میرے سے کی ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ اس کا بھی پوچھا جائے گا. سونم دستا سو شمع سکول سره زي نه زي نسو ولې نه زي سکول نه جوړ جوړې پر کالو شله ته تاسو نه جوړې ډیر کوم علاقه سره تاسو تلیه لاهور ته پنډه ته پېښور ته
Bata. Pendeta. تاسو وزیر اعلی سره ملاقات کړی دی بفا سره Ow. تاسو سو ویلی وزیر اعلی تاسو ملاقات کړل دی بفا سره Suna. تاسو پیسې راکې دي Ow. څومره پیسې Salur. سلور نوٹ شته دی Ah. کوم د سلور نوٹ 1000 یا 5000 والے Punch. سو نام دی Khalid. تاسو سو کال دی Sora. تاسو کوم ځای صحیح تاسو کوم ځای کې تله دی علاج سره Calle de Pendeta la horta. تاسو کوم ځای بدن کې درد دی تاسو کوم میسج ورکې عمران خان سره وزیر اعلی سره Ima handa pille zungu laju ke ima rol تاسو علاج کې notice wali. ناظرین آپ نے جیسا کہ جانا اختر صاحب کی زبانی ان بچوں کے حوالے سے کس طرح ان بچوں کے علاج کے لیے اور ان کے بچوں کا درد اپنے سینے میں لیے ہوئے پورے پاکستان میں کہ اور اعلیٰ حکام سے بھی ملے اور اس کے علاوہ جو ہے وزیر اعلیٰ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی بچوں کی ملاقات ہوئی لیکن ان کا یہ گلہ یہ شکوہ ہے کہ ان کی ابھی تک رودات کا ابھی تک کوئی سنوائی نہ ہو سکی ان بچوں کا ابھی تک کوئی علاج نہ ہو سکا اور یہ درد تکلیف خوف میں ہے اور یہ بچوں کی عمر جو ہے بڑھتی جا رہی ہے اور ان بچوں کا قد جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کی تکلیف بھی بڑھتی جا رہی ہے ان کا یہی دل میں یہی ایک ارمان ہے کہ میرے بچوں کا کوئی بھی جو ہے مخیر حضرات یا ہمارے جو حکومتی نمائندے ہیں وہ ان بچوں کا علاج کروا سکے تاکہ جو ہے روز آخرت کو ان کا جو ہے آخرت کا ایک ذخیرہ بن سکے اور ثواب جنت میں اپنی اعلیٰ مقام بنا سکے تو اختر صاحب کو یہی کہنا ہے کہ میرے بچوں کا علاج کر سکیں تاکہ ان کی تکلیف دور ہو سکے بچوں کو بھی یہ کہنا تھا کہ 10 لاکھ تک جو آپ نے صحت کارڈ کے حوالے سے علاج کا تو کہا لیکن ہمارا جو ہے صحت کارڈ پہ ابھی تک اس پہ علاج نہ ہو سکا ہمارا جو ہے اس ممکن ہو سکے تو ہمارا نوٹس لے کر اس پہ علاج کروا سکے تاکہ ہم بھی اپنی نشو و نما کر سکیں اور ہماری زندگی خوشی کے ساتھ گزار سکیں چودھری مولادات مجھے دیجیے ان شاء اللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوگے اوگی سوشل گلی مانسرا